هذا حقيقة الحياة، فإن لكل بداية نهاية، ولكل الثاني لهذا اليوم العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ہم اس کی حمد بیان کرتے، اسی سے مدد مانگتے اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کی شر و برائی اور اپنے اعمال بد سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. جسے اللہ ہدایت یاب کر دے اسے کوئی دوسرا گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہی گمراہ کر دے تو پھر کوئی دوسرا اسے ہدایت یاب نہیں کر سکتا. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، وہ یکتا و اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں. اور میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر رحمتیں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. حمد و صلات کے بعد کتنا حقیر ہے اس کا مرتبہ و مقام، اور کیا ہی بے وقعت ہے اس کی قدر و منزلت. اس کی آزمائشیں اور مصیبتیں مسلسل نئی ہوتی رہتی، اور اس کے غم و اندوہ متعدد اور گوناگوں ہیں. اس کی پاکیزگی و خوشگواری اس کی تلخی و قدورت کے ساتھ مخلوط اور گھلی ملی. اس کی مٹھاس کے بعد کڑواہٹ کا آنا ضروری. اس کا آغاز محنت و مشقت اور اس کا انجام فنا و بربادی. اس کا عروج و اقبال سراسر فریب، اور اس کا زوال و ادبار دل خراش سانحہ اور ناگہانی آفت. اس کی لذتیں اور نعمتیں عارضی و فانی، جبکہ اس کے اثرات و نتائج باقی رہنے والے ہیں. اس کے حلال کا حساب و سوال، اور اس کا حرام باعث عذاب ہے. یقیناً یہ دنیا ہے جو جلد ہی فنا ہو جانے والی ہے، اور جس کا خاتمہ بہت قریب ہے. اس کی آبادیاں ویران اور اس پر سکونت پذیر باشندے مر جائیں گے. اس کی رونقیں ختم، اس کی خوشیاں بکھر، اور اس کی سرسبزی و شادابی مٹ جائے گی. ان تمام کے باوجود کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس کی طرف مائل و راغب ہوتے، اس سے محبت کرتے اور اس کے خواہش مند ہیں. اس کی رضا کے لیے اپنی جان تک بیچ کر اس کی خواہشات کے سمندر میں غرق صرف اسی کی خاطر جیتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والی زندگی یعنی آخرت کا دل میں خیال اور فکر تک نہیں لاتے. چنانچہ وہ ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والے غم و فکر اور دائمی تکلیف و اذیت میں مبتلا رہتے ہیں. اہل ایمان بھائیوں، وحی الہی کے دونوں سرچشموں کتاب و سنت کے نصوص نے ہمارے سامنے اس دنیا فانی کی حقیقت نہایت واضح اور تسلی بخش انداز میں بیان کر دی ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حیثیت کو انتہائی حقیر اور اس کی قدر و قیمت کو چھوٹا اور کمتر ظاہر کرتے ہوئے فرماتا ہے: خوب اچھی طرح جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود، ظاہری زیب و زینت اور آپسی فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانے اور آگے نکل جانے کی کوشش ہے، جس کی مثال اس بارش جیسی ہے جس سے اگنے والی کھیتی اور پیداوار کسانوں کو اچھی اور بھلی لگتی، پھر وہ خشک ہو کر پک جاتی ہے تو تم اسے زرد رنگ دیکھتے ہو. اس کے بعد وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں نافرمانوں کے لیے سخت عذاب اور فرما برداروں کے لیے اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا و خوشنودی ہے. اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں. اور اللہ جل شانہ مزید فرماتا ہے: اے لوگو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا اور برحق ہے، پس تمہیں یہ دنیا کی زندگانی دھوکے میں ہرگز نہ ڈالے، اور نہ ہی دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں ان میں سے ایک آپ کا یہ فرمان ہے کہ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. اور آپ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ کا گزر ایک مردہ بکری کے بچے کے پاس سے ہوا جس کے کان بہت چھوٹے یا کٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا لیا اور اس کا کان پکڑ کر فرمایا: تم میں سے کون یہ پسند کرے گا کہ یہ اسے ایک درہم میں مل جائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: ہم تو اسے کسی بھی چیز کے عوض لینا پسند ہی نہیں کریں گے، ہم اس کا کریں گے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مفت مل جائے؟ تو انہوں نے عرض کیا: اللہ کی قسم، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اس کا کان چھوٹا یا کٹا ہونا ایک عیب تھا، تو اب جبکہ یہ مر چکا ہے تو اس کی کیا قیمت ہوگی؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم،
دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر و کمتر ہے جتنا یہ تمہارے نزدیک حقیر و کمتر۔ پس اے اہل ایمان بھائیو، عقل مند و زیرک وہی ہے جو بصیرت رکھتا، دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے فریب میں آنے سے خود بچتا اور اس کے فتنے سے دوسروں کو بھی خبردار اور متنبہ کرتا ہو۔ یہ مومن آل فرعون ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا تھا، اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو متاع فانی ہے اور یقین جانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر آخرت ہی ہے۔ اور یہ ہدایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بارے میں آپسی لڑائی جھگڑے اور اس کی طرف میلان و رغبت سے خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پس قسم ہے اللہ کی، مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ اور غربت کا خوف نہیں، بلکہ مجھے خوف تو اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم اس کی حصول یابی کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی اور حرص ویسے ہی کرو گے جیسے وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور پھر یہ دنیا تمہیں بھی اسی طرح ہلاک و برباد کر دے گی جیسے انہیں ہلاک و برباد کر دیا تھا۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ دنیا سرسبز و شاداب دکھنے والی چیز ہے جس کی خواہش لوگوں کے دلوں میں ودیعت کر دی گئی ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ خبردار، تم نہ دنیا کی طرف مائل ہونا اور نہ ہی اس پر بھروسہ کرنا، کیونکہ یہ بھروسے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے جب دنیا کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، دنیا تو بس نیند میں دیکھے جانے والے خواب کی طرح ہے یا ڈھلتے ہوئے سائے کی مانند، اور عقل مند انسان ایسی چیزوں سے دھوکہ نہیں کھایا کرتا۔ بندگان الہی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں پر دنیا پوری طرح حاوی ہو چکی اور اس نے ان کے جذبات و احساسات اور عقلوں پر قبضہ جما رکھا ہے، چنانچہ وہ اس کی خواہشات اور رنگ رلیوں میں غرق اور اس کی وادیوں میں ہلاک ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور ایک دوسری جگہ فرمایا، اور وہ دنیا کی زندگی میں مست اور پرمگن ہو گئے، اور ایک اور مقام پر یوں فرمایا، وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی میں جی لگا کر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ پچھلی تمام باتوں سے یہ حقیقت بالکل واضح اور آشکارا ہو جاتی ہے کہ نیت و ارادے اور آخرت میں ملنے والے جزا اور بدلے کے اعتبار سے دنیا میں لوگ دو طرح کے یا دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں برکت اور ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب اور خواہش رکھتا ہو تو ہم اسے اسی دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، لیکن ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ میں اپنی یہ بات کہتا اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتا ہوں۔ ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دنیا کو دار ابتلا و آزمائش اور آخرت کو جزا و بدلے کا گھر بنایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے فرمایا تھا، اے انسان تو اس دنیا میں ایسے رہ جیسے تو کوئی اجنبی اور پردیسی ہو یا راستے سے گزرنے والا ایک مسافر۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر سلامتی اور رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، ایک مومن پر لازم ہے کہ دنیا کے بارے میں اس کا نظریہ اور سوچ و خیال بالکل متوازن اور جامع ہو، اور دنیا کی اس حقیقت کو جان لینا جو انسان کو اس سے بے رغبت اور زاہد بناتی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان رہبانیت کی راہ یعنی دنیا کو بالکلیہ چھوڑ دینے کا راستہ اختیار کر لے اور زندگی سے کٹ جائے، کام کاج کرنا ترک کر دے، یا اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، بلکہ ایک مومن کو تو روئے زمین کی آباد کاری اور اس میں محنت و مشقت کا حکم دیا گیا ہے، نیز اس کے لیے پاکیزہ رزق سے فائدہ اٹھانا جائز و مباح ٹھہراتے ہوئے اس سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ حلال کمائی کے لیے جد و جہد کرے اور دائرے شریعت میں رہتے ہوئے بغیر کسی فضول خرچی اور غرور و تکبر کے اس سے لطف اندوز ہو۔ اسی طرح مومن کی دنیا سے بے رغبتی اور زہد اسے اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ توحید و ایمان اور سنت کی نشر و اشاعت اور شرک و برائی اور فتنوں کی مقابلہ آرائی کے ذریعے اس دنیا میں اصلاح کا کام کرے، اور قرآن و حدیث میں جو بھی نصوص دنیا کی مذمت میں وارد ہوئے ہیں ان سب کا مقصد زندگی، زمین یا وقت اور زمانے کی مذمت اور برائی نہیں، بلکہ ان کا مقصد
دنیا میں کیے جانے والے برے اعمال، عصیان و نافرمانی اور دنیا میں اس طرح مگن ہو جانے کی مذمت ہے جو انسان کو رحمان کی اطاعت سے غافل بنا دے۔ دنیا کی حقیقت پر ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، در حقیقت دنیا بذات خود قابل مذمت نہیں، بلکہ مذمت اس برے اعمال کی ہوتی ہے جو ایک انسان دنیا میں کرتا ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو دنیا تو آخرت کی اساس و بنیاد اور اس کی کھیتی ہے، اور اسی دنیا میں رہ کر ہی انسان ایمان، معرفت الہی، اللہ کی محبت اور اس کا ذکر، اس کی طلب رضا میں حاصل کرتا ہے، اور جنتیوں کو جنت میں جو بہترین زندگی نصیب ہوگی وہ اسی چیز کا نتیجہ اور ثمرہ ہوگی جو انہوں نے اس دنیا میں بویا اور کمایا تھا۔ بس دنیا کی مدح و ستائش اور فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ امت اسلام ایام و لیالی کا مسلسل گزرنا اور مہینوں اور سالوں کا ختم ہوتے جانا اہل عقل و دانش کے لیے سب سے زیادہ اثر انگیز نصیحتوں میں سے ہے۔ کسی دانا کا قول ہے، بھلا وہ شخص دنیا پر کیسے خوش ہو سکتا ہے جس کا ایک دن اس کے مہینے کو، اس کا مہینہ اس کے سال کو، اور اس کا سال اس کی عمر کو ڈھاتا اور زندگی کو ختم کرتا جا رہا ہو۔ وہ شخص دنیا پر کیسے مگن ہو سکتا ہے جس کی عمر اسے اس کے مقررہ وقت کی جانب اور اس کی زندگی اسے موت کے منہ کی طرف لیے جا رہی ہو۔ اللہ کے بندو، اچھی طرح جان لو اور درود و سلام بھیجو اس نبی مختار پر جنہوں نے اس دنیا سے بے رغبتی اور زہد کی سب سے بہترین اور اعلیٰ مثال قائم کی اور فرمایا، بھلا میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار جیسی ہے جو سفر کے دوران کسی درخت کے سائے تلے تھوڑی دیر سستانے کے لیے رکا، پھر وہ وہاں سے چل دیا اور اس درخت کے سائے کو وہیں چھوڑ گیا۔ سنو اور غور کرو، اپنی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد کتنا عظیم تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، آپ کی ہدایت کی اتباع اور پیروی بجا لاؤ، اور اپنے رب جل جلالہ کی اس فرمان پر عمل کرو جو اس نے اپنی بلند و بالا شان کے ساتھ فرمایا ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، اور کفر اور اہل کفر کو ذلیل و رسوا کر، اور اس ملک کو امن و اطمینان والا اور کشادہ و خوشحال بنا، نیز مسلمانوں کی دیگر تمام ممالک کو بھی۔ اے اللہ، ہمیں جنگوں کے شر و برائی، فتنوں، سختیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ اے اللہ، جو کوئی بھی اس ملک کے امن و امان اور اس کے استقرار و استحکام کے خلاف برا ارادہ رکھے تو اس کی چال کو اسی کے گلے کا طوق بنا کر اس کا مکر اسی پر لوٹا دے، اور اس کی تدبیر کو خود اسی کی بربادی کا سبب بنا دے۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ، معاشرے کے پسے ہوئے کمزور اور مظلوم لوگوں، اپنی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین، سرحدوں پر پہرا دینے والوں اور وطن کے محافظوں کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے وطنوں اور گھروں میں امن و امان نصیب کر، ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ہماری باغ ڈور اور زمام امور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے جو تجھ سے ڈرتے، تیرا تقوی اختیار کرتے اور تیری رضا کی پیروی کرنے والے ہوں۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، اے اللہ، ہمارے امام و حاکم خادم حرمین شریفین کو ایسے اقوال و اعمال کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والی قائم ذاتی ذات، اے اللہ، انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنی ہدایت اور تقوی پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، فلسطین میں اور ہر جگہ موجود ہمارے مسلمان بھائیوں کا حامی و مددگار ہو جا۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ان کے ہم و غم کو دور فرما، ان کی تکلیفوں کو رفع کر، ان کے آپسی معاملات کی اصلاح فرما، ان کا ولی و کارساز بن، ان کی بھوک مٹا، ان کے خوف کو امن و سکون میں بدل دے، ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کر، ان کے منتشر شیرازے کو اکٹھا و یکجا اور اپنی تدبیر ان کے حق میں فرماتے ہوئے ان کے خلاف دشمنوں کی ساری تدبیروں کو ناکام بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے اس دین کی اصلاح فرما جو ہمارے تمام معاملات کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اے اللہ، ہماری اس دنیا کو بھی سنوار دے جس میں ہماری گزر بسر ہے، اور ہمارے لیے ہماری اس آخرت کو بہتر بنا دے جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہماری زندگی کو ہر خیر و بھلائی میں اضافے کا سبب، اور موت کو ہمارے لیے ہر شر و برائی سے راحت و سکون کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، رحمت و سلامتی نازل فرما ہمارے برگزیدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی پاکیزہ آل اور ان کے بہترین اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔